امام یوسف بن اسماعیل النبھانی نے ایک بات نقل کی ہے، اب فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا پورے 30 دن نماز پڑھا کرتی تھی۔ عورتوں پہ کچھ ایام ایسے گزرتے ہیں جن دنوں میں وہ ناپاک ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے ایک ایسی ہستی بھی گزری ہے جو پورے 30 دن نماز پڑھا کرتی تھی۔ پھر یہاں پہ سوال ہوتا ہے، وہ خون تو بڑا ضروری ہے، جس وقت عورت امید سے ہوتی ہے وہ خون ادھر منتقل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، بچے کے اعضاء بنتے ہیں۔ جب وہ خون سیدہ کائنات میں نہیں تھا، جب پیٹ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جب پیٹ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ بنے کس مٹیریل سے، وہ بنے کس چیز سے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، میں حضور کا عاشق ہوں، میں حضور کا منگتا ہوں، میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں نہیں پتا آؤ میرے پاس، میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اونچی آواز سے، بلند آواز سے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ کون سا جہان ہے، کون سا گھرانہ ہے؟ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ۔ تھوڑی سی کھول دیں چلیں، کیونکہ بندہ ہوتا ہے اس موسم میں تھکا ہوا ہوتا ہے، ویسے تو جو ترنم والا خطیب ہوتا ہے نا وہ تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ لوگوں نے ذوق لینا تو تھوڑا سا کھول دیں، کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا سون کو۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا۔ اب اگر ایسے چلتا رہنا سون شام تک مجھے لگتا ہے کہ میں پڑھ لوں گا، تو ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ کیونکہ جو بھی ایسی محافل میں آتا ہے نا وہ بندہ یقین کے ساتھ جب اہل بیت کا وسیلہ دیکھ کے رب سے مانگتا ہے نا تو رب ذوالجلال ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہاں لیکن ہو محب، ہو
حضور کی آل سے محبت کرنے والا جب آل کا وسیلہ دیکھ کے رب سے مانگتا ہے تو رب انکار نہیں فرماتا. جو یہ تو ایک عام بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے میں ان کے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑتا. کیونکہ کچھ لوگ آتے ہیں نا ایسی محفل میں, کچھ لوگ آتے ہیں تمنائی بن کے, تمنا لے کے آتے ہیں, وہ جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں تماشائی بن کے, وہ تماشا ہی دیکھتے رہتے ہیں. آپ تمنائی بن کے بیٹھے. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے. دیکھا زعفرانی رنگت, پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ فرمایا کئی دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا. حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی بھوکے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے, عرض کی مولا آج تیرے نبی کے گھر والے بھوکے ہیں. تو رب ذوالجلال نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ جنت سے کھانا لے کے جائے. کہاں سے کھانا آیا بولو؟ جنت سے کھانا آیا. تو جب کھانے کے لیے بیٹھے تو دروازے پہ دستک ہوئی, بھوکا ہوں کچھ دے دو. میرے آقا فرماتے ہیں ادھر کچھ نہیں ہے چلا جا. دوبارہ پھر دستک, فرمایا بھوکا ہوں کچھ دے دو. فرمایا ادھر کچھ نہیں ہے. تیسری بار پھر آواز لگی. سیدہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتی ہے ابا جان ہمارے گھر کا منگتا کبھی خالی نہیں لوٹتا, آج آپ نے 3 بار فرمایا ہے ادھر کچھ نہیں ہے. فرمایا کوئی بھوکا پیاسا نہیں ہے, یہ شیطان ہے. شیطان یہ اس لیے آیا تھا کہ آج جنت سے کھانا آیا ہے, میں بھی کھا لوں. فرمایا اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو باہر نکلا, اس نے آواز لگائی. سارے کہتے ہیں نبی اور آل نبی جو بھی مانگتو وہی دیتے ہیں, لیکن میں تو گیا تھا کچھ نہیں ملا. ایک کے پاس گیا, دوسرے کے پاس, حتیٰ کہ آواز بلند ہوئی کہ نبی اور آل نبی کچھ نہیں دیتے. کسی نے کہا چل حضرت ابو بکر صدیق کے پاس, وہ تو فرماتے ہیں جو مانگو وہی ملتا ہے. چلو حضرت عمر کے پاس, وہ تو فرماتے ہیں جو مانگو وہی ملتا ہے. چلو حضرت عثمان کے پاس, چلو حضرت عباس کے پاس, چلو حضرت زبیر کے پاس, چلو حضرت طلحہ کے پاس, وہ تو فرماتے ہیں جو مانگو وہی ملتا ہے. کسی نے کہا اے مردود خاموش ہو جا, نبی اور آل نبی کی خیرات شیطانوں کے لیے نہیں محمد کے غلاموں کے لیے. نبی اور آل نبی کی خیرات شیطانوں کے لیے نہیں ہے, محمد کے غلاموں کے لیے ہے. کوئی آئے تو صحیح, منگتا بن کے بیٹھے تو صحیح, کوئی مانگے تو صحیح, اسے رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے. یہ گھرانہ وراء الورا ہے, یہ گھرانہ. اور یہ بھی بات یاد رکھنا, صحابہ اور اہل بیت کی بڑی محبت ہے. ایک شعر اکثر پڑھا جاتا ہے, تو میں اس کو ایک اپنے انداز میں پڑھتا ہوں تاکہ عقیدے کی ترجمانی ہو جائے. عظمت اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگوں. آپ بھی پڑھ لیں بلند آواز سے. سونڈ والے نے پھر ہاتھ دکھا دیا. دیکھیں یار, آپ کو نہیں پتا نا ہمارے گلے کے ساتھ ہمارا کنیکشن کیا ہوتا ہے, ہم نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عظمت اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں,
عظمت ازواج نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت بنات نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں،